السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم الحمدللہ سورہ ہمزہ پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بتائے ہیں ہمیں، اس میں ایک تو انسانی حقوق کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور دوسرا اس میں خاص مضمون جو ہے وہ غیبت اور بدگوئی کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ غیبت اور بدگوئی کا مرض کیوں لگتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں واضح کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا یا کیا سزا ہوگی، یہ چیز بھی اس صورت میں ظاہر کی گئی ہے۔ تو ایسی کیا خاص بات ہوئی کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ نازل فرمائی، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ بعض کفار مکہ کی عادت تھی یا فطرت کہہ لیں کہ وہ جس مجلس میں بھی جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی بدگوئی کیا کرتے تھے، طعنہ زنی کرتے تھے اور عیب نکالا کرتے تھے۔ تو یہ سورت انہی کفار کو تنبیہ کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ یقیناً یہ اس وقت کی باتیں بھی اور موجودہ حالات میں بھی اس کو ہم اپنی بھی زندگیوں میں غور و فکر کریں گے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ علامات ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ دور کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس میں انسانی حقوق کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ واضح جو بات کی گئی ہے کہ ظلم اور گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، جیسے کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا، اس کے مقرر کردہ فرائض پورے نہ کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو گناہوں کا مرتکب ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود کرنا۔ اور دوسرا وہ جو بندوں کے حقوق ہیں، جن کو ہم حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ کسی کا حق ادا نہ کرنا، یا بلا وجہ کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچانا، یا کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کے دل کا رنج جو ہے دل کو تکلیف پہنچانا، خصوصاً خاص خدا کی دل آزاری کرنا۔ یہ دوسرے قسم کے گناہ جو ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور یہ ایسے سخت ہیں کہ اگر ان کا مرتکب صاحب حق سے معافی جب تک نہ کرائے گا تو محض توبہ استغفار سے معافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس کی حقوق کی حق تلفی کی ہے، جس کسی بھی انسان کی، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار سے کام نہیں چلے گا۔ حقوق العباد میں سے ایک غیبت اور بدگوئی اور طعنہ زنی بھی ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اور حدیث میں اس کو زنا سے بھی سخت بیان کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی ہم زنا کو برا سمجھتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی بدتر اس کا گناہ ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مکہ کے جو قریش کافر تھے وہ بہت زیادہ سخت اس چیز میں مبتلا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کیا کرتے، اور غریب جو ایماندار تھے ان پر طعن و تشنیع کرتے تھے، ان کی نماز عبادات کی نقلیں کر کے لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے اور نفرت دلایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کی نیکی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک مرد ہے، نیک عورت ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آج کے دور میں یہ الفاظ عام طور پہ دیکھے جاتے ہیں کہ یہ تو مولوی ہے، مولون ہے، اس کو کیا پتہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح جیسے کہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے۔ حالانکہ دین سمجھنے والے اور دین سمجھانے والے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی خاندان میں بعض بہنوں کے مسائل سنتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر پردہ شروع کیا ہے تو ہم پہ جو ہماری فیشنیبل فیملیز ہیں تو وہ ہم سے قطع تعلق کر جاتے ہیں، اور ہمیں بہت وہ
کہ یہ تو بہت مولون بن گئی، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، محفلوں میں مذاق اڑاتے ہیں الگ سے، اور رشتہ داروں سے ایون کہ کٹ آف ہو جاتے ہیں، آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل بھی دیکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس طرف ہی جا رہے ہیں جو قرآن پاک میں پہلے سے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ تو کافر کی نشانی ہے، کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شرعی معاملات کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنساتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی دینی معاملات میں یا عبادات کے معاملے میں یا جو اللہ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں ان سب کے بارے میں ایسا کرنا یقیناً اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اب جیسے اس میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی بڑی خرابی ہے دین اور دنیا میں، صرف ایک نقصان نہیں ہے بلکہ دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی، ہر اس شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو اور روبرو تانا دینے والا ہو، یہ روبرو تانا یعنی آمنے سامنے تانا دینے والا ہو یا مذاق اڑانے والا ہو۔ ایسا کرنے والا ایک دنیا میں اس کا کیا نقصان ہے، وہ دنیا میں تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی نار جہنم کی دردناک سزا بھگتے گا، کیونکہ ایسا کرنے والا دنیا میں لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت آبرو سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ کفار کی خصلت ہے، اور نہایت افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں میں یہ عادت کثرت سے پائی گئی ہے۔ یعنی معاملہ فہمی، صلح جوئی، تحمل، بردباری، نصیحت اور خیر خواہی، احسار و ہمدردی کا خیال مٹتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے یہ کچھ صورتیں ہیں اس میں جو ہم قرآن پاک کو پڑھ کر اور ان ہدایات پر عمل کر کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی جس زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں ہی نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دیں گے۔ کیونکہ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں سب سے پہلے یہ الفاظ کیے گئے کہ جو زبان سے ایمان لائے ہوں ابھی ایمان ان کے دلوں تک ہی نہیں اترا، تو اس سے ایک مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان اگر کوئی دین کے راستے پر آ رہا ہے، بھی وہ شروعات میں ہی ہے اور وہ سیکھ رہا ہے، تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کے دل کو تقویت دینی چاہیے ایسی باتیں کر کے، آخرت کا اجر و ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ملتے ہیں اس پر اس کو مضبوطی دینی چاہیے، نہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جو ہے، مومن کی کیا صفت ہے کہ نہ وہ تانے دیتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہے، نہ فحش باتیں کرنے والا ہے، اور نہ ہی بے حیائی کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے مومن کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عیب جوئی کے مرض اور تانہ زنی اور بدگوئی جیسے کافرانہ خصلتوں سے ہم سب مسلمانوں کے زبانوں کو اور قلوب کو پاک رکھیں، آمین۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت اور بدگوئی کا مرض کیوں لگتا ہے؟ اس خبیث عادت یعنی تانہ زنی، عیب جوئی، بدگوئی کا سبب سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، جو ایسا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی تکبر میں ہوتا ہے، یا تو وہ مال و دولت کے نشے میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور جس مال دولت کے مارے وہ حرص کر کے انسان ہر طرف سے سمیٹ رہا ہوتا ہے، اور پھر بخل یعنی کنجوسی کر کے گن گن کر رکھتا ہے کہ کوئی پیسہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ اکثر بخیل مالداروں کی یہی حالت رہی ہے۔
کہ بار بار پیسہ شمار کرتے ہیں، حساب نکالتے رہتے ہیں، اسی میں ان کو مزہ آتا ہے۔ اور جس بخیل مالدار سے پوچھا جائے کہ یہ مال و دولت کس لیے جمع کیا ہے تو وہ کہے گا کہ برے وقت میں کام آئے گا۔ تو اس کا اشارہ ہے الذی جمع مالا معددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو غایت حرص سے مال جمع کرتا ہے اور مال کی محبت سے اس کو بار بار گنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ اس کو آفات سے بچائے رکھے گا، تو اس کی تردید کی گئی ہے۔ کلا یعنی یہ خیال محض غلط ہے اور ایک سراسر باطل خیال ہے، اور میں مال تو قبر تک بھی نہیں ساتھ دیتا، آگے تو کیا کام دے گا؟ سب دولت یوں ہی پڑی رہ جاتی ہے۔ آئے دن ہم دیکھیں واقعات دیکھتے ہیں، حادثات یقیناً پکار کر نادان انسان کو بتا رہے ہیں کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، مالدار اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، سب کو ایک دن خالی ہاتھ اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر جھٹ دوسروں نے دولت پر آ کر قبضہ جما لیا، پھر دولت آج ایک کے پاس تو کل دوسرے گھر کی ہو گئی۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہوا، تو آخرت کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت کے لیے وہی ہوگا جو ہم اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جو ہم اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، مسکین فقراء پر خرچ کریں گے، کسی یتیم کا خیال رکھیں گے، اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے مال صدقات ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہی ہمارے آج ہم جو کچھ کر کے جائیں گے کل کو ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ آج ہماری نسلیں جس طرف جا رہی ہیں تو اس کڑے وقت میں ان کو بھی خاص نصیحت کریں، اس چیز کی عادت ڈالیے صدقہ خیرات دینے کی، پیسے سے محبت پیدا نہ کریں بلکہ ان کو خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بیٹوں کو ترجیح کم دی جاتی ہے اس چیز میں کہ وہ دینی معاملات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں یا اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کریں۔ تو خاص بیٹا اور بیٹی دونوں آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہیں، ان کو ایسی نیکی کے جذبے ان کے اندر پیدا کریں تاکہ آنے والی نسلوں تک ہمارے بھی اعمال نامے بھاری ہوتے رہیں۔ ظاہر ہے آج اپنی نسل کو جو آپ نیک عمل سکھا کے جائیں گے، کل کو وہ جتنا آگے وہ عمل کرتے رہیں گے اتنا ہی ہمارے اعمال نامے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کریں، حرام مال سے اجتناب کریں، کیونکہ حلال پیسہ جو ہے حلال مال جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور حرام مال دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں ان اعمال بد کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو تو دولت آڑے وقت میں اپنے لیے سنبھالے رکھتا ہے، یہ تو تیرے کسی برے وقت میں کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا ایسا شخص جس کے بارے میں فرمایا گیا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے گا وہ اس کو توڑ پھوڑ دے گی۔ استغفراللہ، یعنی وہ شخص جہنم میں رسید کیا جائے گا۔ پھر آگے اس جہنم کی حقیقت بتائی گئی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیسی ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے، کہ جو بدن کو لگتی ہے دلوں تک جا پہنچے گی، یعنی وہ آگ بندوں کی نہیں اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، اور اس کی سوزش بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک نفوذ ہوگا۔ باوجود یہ کہ جسم اور جان اور روح و قلب سب جل جائیں گے، اس پر بھی مرنے نہ پائیں گے۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کو آگ لگتی ہے، اور جب
آگ لگتی ہے اور اس کا جسم جل سڑ جاتا ہے اور وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بار بار اس چیز کے عذاب میں مبتلا رہے گا، بار بار اس کا جسم جلتا اور جڑتا رہے گا، اور وہ چیختا رہے گا اور دوسری تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کر اس کے عذاب کو ختم کر دے، مگر اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے ہمیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تھونکی گئی ہے یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، یعنی بھڑکائی گئی ہے یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اسی آگ کو بھڑکایا گیا تو اس کا آنکا سفید ہو گیا، پھر 1000 برس حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور وہ اب ایسی ہی سیاہ اندھیری آگ ہے جس میں عذاب دیا جائے گا۔ آخر میں اس عذاب کی کیفیت بتا کر کہا گیا انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، یعنی کفار کو دوزخ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی راستہ نکلنے کا نہ ہوگا، ہمیشہ اس میں پڑے اور جلتے رہیں گے، اور آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کے مانند بلند ہوں گے جو انہیں چاروں طرف سے مقید کر لیں گے کہ کسی کی کیا مجال کہ وہ آگ سے باہر آئے۔ تو یقیناً یہ صرف کفار کے لیے نہیں بلکہ اس جیسی خصلتیں جس مسلمان میں بھی پائی گئی ہیں تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اس صورت میں مختصر کیا ہے کہ 3 بیماریاں جس کی نشان دی گئی، پہلی کہ پس پشت کسی کے عیب بیان کرتا ہے جسے غیبت کہا گیا ہے جو کہ بدترین گناہ ہے، اور دوسری بیماری کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب، نسب، دین یا مذہب یا شکل صورت کا طعنہ دینا یا اس کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسری بیماری حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ کو بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس میں دل میں صرف مال کی محبت ہوتی ہے جو کہ بہت بری محبت ہے، اور جس کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت، بہتان، طعنہ زنی، بدگوئی، عیب جوئی جیسی کافرانہ خصلتوں سے بالکل دور کر دیں، اور گزشتہ ہم نے جتنے بھی اس طرح کے اگر گناہ کیے ہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، اور ان کے تدارک کی اس زندگی میں توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔